اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دے جرائم دا ذکر فرما کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدایت دے مسائل بیان فرمائے، اور نال نال اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تساں بھی اگر ایسے جرائم دا ارتکاب کرسو تو تواڈے اتے بھی میں اللہ دا ایسا قہر اور عذاب مسلط ہو سی جویں پہلی قوماں تے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اس دی مثال اللہ نے اے فرمائی کہ امت محمد الرسول اللہ نو فرمایا کہ میثاقہ الذی واثقکم بہ، تساں بھی میں اللہ نال وعدہ فرمایا ہے جیڑا کلمہ میرے محمد پاک دا پڑھیا ہی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے گویا تساں میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہے۔ اور اسی طرح لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح میرے نال معاہدہ کیتا۔ فبما نقضہم میثاقہم، بنی اسرائیل نے میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑیا، انہاں دے میں اللہ دا عذاب اے آیا کہ کونو قردۃ خاسئین، میں اللہ نے انہاں نو بندر تے سور بنا چھوڑیا۔ پھر اللہ کریم نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ، کہ اے میرے محبوب محمد معصوم دے منن والے مسلمانوں، میں اللہ دے تواڈے اتے کئی احسانات ہوئے ہیں، سب تو وڈا احسان اے ہویا ہے کہ تساں میرے نال کیتے ہوئے معاہدے تے پکے رہے ہو، اس دے نتیجے دے اندر دشمناں دے ہر حربے تو میں اللہ نے تانوں محفوظ فرما دیتا ہے۔ جویں اتھے فرمایا اذکروا نعمت اللہ، اسی طرح بنی اسرائیل نو بھی آکھیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں اللہ دے احسانات نو ہمیشہ یاد رکھیا ہے، اس دے نتیجے وچ اے نکل سی انی فضلتکم علی العالمین، میں اللہ کریم تانوں بہت بڑی عزت اور فضیلت نال نواز چھوڑنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے دی پاسداری نہ کی تھی۔
بنی اسرائیل نو پھر اللہ کریم نے فرمایا جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، ہن بھی موقع ہی نے او بنی اسرائیلیو، میرا آخری پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول تشریف لے آیا ہے تے اے اس حیثیت نال آیا کہ علی فترۃ 600 سال دے گیپ دے بعد آخری میرا محمد الرسول اللہ آ گیا۔ لفظ فطرت اللہ نے استعمال کر کے بنی اسرائیل نو اے سمجھا دیتا کہ اگے تو انج ہوندا ہے نا کہ ایک پیغمبر تواڈی چو چلا جاوے پھر اللہ دوسرا بھیج دیندا ہے، تیسرا چوتھا پنجواں۔ ہن او ذہن وچ نہ رکھیا ہے جو اے وی ٹر وئی سی تے پچھو کوئی ہور آ وئی سی۔ علی فترۃ من الرسل، اے آخری میرا محمد الرسول اللہ تواڈے واسطے مخزن ہدایت لیا کے پہنچ چکا ہے۔ ہن اگر دوواں جہاناں دی کامیابی لونا چاہندے ہو تو اتباع محمد الرسول اللہ کرو۔ لقد کفر الذین قالوا، پھر بھی بنی اسرائیل نے سوڑے محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت و رسالت ایمان نہ لیا۔ ہن جیڑی میں آیت پڑھی ہے اس دے اندر پھر اللہ کریم اپنے انعامات دا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس امت محمد الرسول اللہ نو اس سبق دیتا ہے کہ اگر تساں اللہ دے انعامات و احسانات دی عزت اور قدر اور پاسداری نو جاری رکھسو تو یقیناً ہمیشہ میں اللہ کریم حکومت دی باغ ڈور بھی تساں مسلمانہ دے ہتھاں دے دے سا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، ایک بات ذہن وچ رکھو کہ اللہ دا پیغمبر سوڑے محمد معصوم تو پہلے جو بھی آیا ہے وہ ہر پیغمبر اپنی قوم دی اصلاح واسطے آیا ہے۔ کس واسطے؟ اپنی ہی قوم دی اصلاح واسطے آیا۔ ایک واحد پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑا صرف قوم واسطے نہیں آیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں قیامت تک ہر انسان آون والے واسطے ہدایت اور رحمت نبوت دا خزانہ بڑھ کے آیا۔ تو اللہ دے رسول نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو میری قوم۔ انہاں وچوں دو کمال اس بنی اسرائیل نو جڑے اللہ نے امتیازی نصیب فرمائے ہن انہاں دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اے سب تو بڑی تواڈے واسطے عزت و عظمت اور فضیلت والا ایک کم ہے کہ فیکم انبیاء، تواڈے وچوں اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ یہ تواڈی قوم نو اللہ نے شرف فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل دے وچوں اللہ نے کثرت انبیاء پیدا فرمائے۔ دوسرا اللہ دا انعام اے ہویا ہے وَجَعَلَكُمْ، اللہ نے تواڈے وچوں بادشاہ بھی کھڑے فرمائے ہیں، انبیاء بھی تے سلاطین بادشاہ۔ اس دی وجہ اے ہے کہ جویں جویں تساں
اللہ دے پیغمبراں دی عزت کریں دے رہے ہو، اللہ کریم بھی تواڈی قوم نو فضیلت نصیب فرمائیدا رہے۔ لہذا ما لم یؤت احدا من العالمین، جیڑا کمال اللہ نے تواڈی قوم نو نصیب فرمایا ہے، اس جیسا اس تو پہلے کسے نو بھی اللہ نصیب نہیں فرمایا۔ اللہ دے پیغمبر دا بھی ایک اسلوب بیان ہوندا ہے، طریقہ ہوندا ہے۔ جی میں ہن اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں، مقصودی مسئلہ سمجھاون واسطے پہلے کچھ تمہیدی الفاظ بیان کرنے پوندے ہیں تاکہ عوام الناس نو اصل مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح جڑا اصل مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام دا اپنی قوم نو ایک حکم دیون دا، اس تو پہلے تمہیدی طور تے قوم نو سمجھایا ہے کہ پہلے ذہن وچ رکھو کہ تسا ایسی قوم ہو جس قوم نو اس جیسا شرف اللہ نے کسے قوم نو نصیب نہیں فرمایا۔ تھوڑی جی انہاں دے اندر ہمت بھی پیدا ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اپنے قوم قبیلہ اور آباء و اجداد دا شرم و حیا بھی انہاں دے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا جڑا اصل مقصد ہے، فرمایا کہ اللہ کریم پہ فرماتا ہے ادخلوا الارض المقدسہ، اللہ فرماتا ہے اس مقدس زمین دے اندر داخل ہوو تے اے ذہن وچ رکھیا کتب اللہ لکم فتح اللہ تواڈے حصے وچ رکھی ہے۔ کیسا کمال ہے، اللہ آتا ہے اس شہر نو فتح کرو، جہاد کرو، اے ذہن وچ رکھیا ہے کہ کامیابی میں اللہ تانوں ہی نصیب فرما رہا۔ ایک واحد جہاد ہے جس دا نتیجہ بھی اللہ پہلے انہاں نو دس دیتا ہے۔ ادخلوا اس ملک شام، مفسرین کرام مختلف شہروں دے نام لکھ دیں، بہرحال قرآن نے فرمایا کہ اس وادی مقدسہ دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو کثرت تعداد دے اندر مفسرین دا قول یہ ہے کہ وہ ملک شام ہے، دوسرے کچھ یہ بھی آتے ہیں کہ وہ فلسطین ہے جتھے بیت المقدس ہے۔ بہرحال ایسی زمین تو ہے نا جس زمین نو اللہ مقدس خود پہ فرمائیدا، ارض المقدسہ، مقدس شہر دے اندر داخل ہو جاؤ اور قوم عمالقہ کولوں جہاد کر کے میں رب دا گھر مسجد بیت المقدس نو آزاد کراؤ۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر نے اے فرمایا، حالانکہ انہوں نے پہلے بھی دسیا کہ تواڈے اتے اللہ نے بڑے بڑے انعامات فرمائے، احسانات فرمائے، تواڈے وچ انبیاء کرام مبعوث فرمائے، تانوں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، یہ سارے انعامات اللہ نے تواڈے اتے فرمائے، تے اللہ فرماندا ہن ہکو اے کم کرو کہ میری مسجد نو کافراں کولوں آزاد کراؤ۔ تے اے بھی ذہن وچ رکھیا ہے کہ جدہ تساں نکل سو اے نہ سمجھے ہے کہ یار پتہ نہیں اساں غالب بھی اسائیں یا نہ اسائیں، اساں مسجد آزاد کرا سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پہلے آکھ دیتا داخل ہوو، کتب اللہ لکم فتح، اللہ کریم تانوں نصیب فرما دے۔ جدہ انجے سمجھو بے کامیابی دی چابی بھی بندے دے تلی تے آئی پئی ہوئے تے اللہ فرماوے جو ایک واری ویچ وارتا سہی اور اگو قوم پئی آدھی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جباری، اے موسیٰ تینو پتہ ہے نا کہ اس شہر دے اندر بہت سخت قوت و طاقت والی
ڈیل ڈول کدو قامت والی بڑی طاقت ور قوم راندی ہے، اسا تو انہاں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے بندے ہو، بھاویں جتنے بھی وہ طاقتور ہوون تا غلبے دی بشارت اللہ تانوں دے نہیں چھوڑی کہ جتنا تساں ہی ہے، وہ بھاویں کمزور ہوون یا غالب ہوون، تہاڈی اس گل نال غرض نہیں ہے۔ اصل مقصد تا اے ہے نا جو کامیاب کون ہو سی، اللہ فرماندا کتب اللہ غلبہ میں محمد دی موسیٰ کلیم اللہ دی قوم نو نصیب فرما دے سا۔ جدا اللہ خود بشارت دے رہا ہے تو تانوں اگلی قوم تے نظر رکھڑ دی ضرورت کوئی نہیں۔ آخرکار اس بنی اسرائیل دے وچ دو بندے ایسے ہن جڑے ہر حال دے اندر اللہ دے پیغمبر دی اتباع و اطاعت چ لگے رہ ویندے ہیں۔ 6 لاکھ دی قوم ہے، کتنے 6 لاکھ دے افراد ہیں تے انہاں چ صرف 2 ایسے بندے ہیں جڑے ہر حال چ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنے والے۔ وہ 2 بندے بول پائے، اللہ فرماندا ہے اے بندے او ہن جنہاں دے اندر یخافون، ہمیشہ انہاں دے دل وچ وسن والا کون ہوندا؟ ایک اللہ دا خوف ہے۔ انہاں نے آکھا یار فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ دی بات تے بھروسہ کرو، اگر تسا واقعتاً اللہ دے پیغمبراں تے ایمان رکھ دے ہو تو انہاں دی بات تے ایمان رکھو تے داخل ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، ہن تسا آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ دے پیغمبر نے کتنی بلیغ تبلیغ انہاں نوں فرمائی ہونی، کتنا سمجھایا ہونا، کتنا درد دل نال بول کے انہاں نوں سمجھایا ہونا۔ سمجھائیں نتیجہ اے نکلیا کہ اس قوم آکھیا قالوا یا موسیٰ اذهب انت وربک، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بس تو ون تیرا رب جا کے لڑائی کرے، اسا تا ایتھاں ہی بیٹھے ہیں، اسا ایتھوں ہلنا ہی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نو اتنی تکلیف ہوئی، اللہ دے پیغمبر رو پہ، پیغمبر نے رو کے فرمایا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرا رب میں اپنے بھراتے اپنی جان تو علاوہ تاں کہتے انہوں حکم چلا سکدا نہیں۔ اللہ جے آڈا روے اساں دوئیں بھرات کلے ون کے اس قوم نال لڑائی کرنے آئے، ساڑی جان تا حاضر ہے۔ اللہ دا جتھے حکم آوے پیغمبر دا پیچھا نہیں ہٹدا۔ اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا او لوگو میں پیغمبر دی شریعت دے احکامات تے تساں اگر چلنا چھوڑ دیو قل انی امرت ان اکون اول المسلمین، انی امرت، مینوں تا اللہ نے حکم فرمایا ہے
تسا چلو تے بھاویں نہ چلو سب تو پہلے خود محمد اللہ دے حکم تے عمل کر کے وکھا دیوڑ کیونکہ اللہ دا پیغمبر تو اللہ دے حکم دا پابند ہے کوئی اگلا مننے تے بھاوے نہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی فرمایا رب انی لا املک الا نفسی و اخی اللہ دا پیغمبر اپنے بارے بھی کہہ رہے ہیں تے اپنے بھیرا ہارون علیہ السلام علیہم الصلوات والسلام دے بارے بھی فرما رہے ہیں مطلب اے کہ اللہ دے پیغمبر نو اپنے بھیرا تے بھی انہیں یقین ہے جویں پیغمبر نو اپنے تے یقین ہے کہ جی میں نہیں نا اللہ دا حکم چھوڑ سکدا انہیں میرا بھرا بھی اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کر اگوں فرمایا ففرق بینی و بینکم اللہ انہاں تے ساڑے درمیان جدائی پیدا فرما دے اے وکھرے راتے تے اساں وکھرے راتے توجہ کرے آئے اللہ دے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے جڑے اللہ دے حکم دے مطابق نہیں چل سکدے انہاں نال پیغمبر دا گزارا نہیں ہو اللہ دے پیغمبر نے جدے دعا فرمائی اس وقت اللہ کریم نے فرمایا انہاں نے میں اللہ دے احسانات دی بے قدری کیتی میں اللہ دے انعامات دی ناشکری کیتی ہے فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض اللہ فرماندا ہے انہوں میں اللہ نے حکم فرمایا گا کہ جہاد کرو تے داخل ہو جاؤ اس وادی دے اندر انہوں نے میں اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی اللہ دا عذاب انہاں دے اتے آیا گئے کہ اللہ نے 40 سنتاں اس زمین نو انہاں دے اتے 40 سال حرام کر دیتا کتنے سال 40 سال صرف حرام نہیں فرمایا یتیہون فی الارض اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدو انہوں نے آکھیا کہ تو تے تیرا رب جاؤ اساں اتھے بیٹھے آئے مقصد آئی اساں واپس وینا ہے اساں تیرے نال اس شہر تے حملہ نہیں کرنا نتیجہ یہ نکلے ہے کہ یتیہون فی الارض سارا دن سفر کریں دے رہ ویندے ان کہ اساں اپنے مصر واپس جا رہے ہیں جداں شام ہوئے تب ہیں جائے کہ اس سے جاتے آئے کھلوتے ہوندے ان جیڑی جاتو سفر جاری کرے دے ان صبح سویرے وقت سفر کریں دے ان تول جڑے ویلے شام ہوئے تول ویدھے ان کہ ایتا اوہ جائے جتھو اسا خیمے پٹ کے گئے آسے اللہ فرماتا یتیہون فی الارض اسا
40 سال تک انہاں نو دھکے تے تھڈے دتی رکھے اتھائیں گھوم دے تے پھر دے رہ گئے ذلیل و رسوا ہو گئے اسا دنیا نو اے سمجھایا ہے جیڑا میں اللہ دے حکم نال بغاوت کرن والا ہوئے اسا نو دنیا تے ذلیل و رسوا کر دینے آئے تے جیڑا بندہ سینہ تان کہ میں اللہ دے حکم تے عمل کرنے دا ارادہ پیدا کر لے او اجا کام کردہ ہی نہیں ہے تے اس نو کامیابی دیاں بشارتہ میں اللہ پہلے نصیب کر چھوڑیں دو انہاں جو جہاد تا کوئی نہیں کیتا اللہ پہلے آکھے کتب اللہ علیہ وہ پیر پٹو تو صحیح کامیابی توڑی منتظر ہے کامیاب تو صحیح ہے اس واقعے دے اندر کئی مسائل ہیں کچھ مسائل تو انہوں دس رہے سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے جب تک قوم خود محمد دی شریعت تے عمل پیرا نہ ہوئے اس وقت تک اس قوم نو اللہ کامیابی نصیب بولو نا قوم نے جدہ پیغمبر دی تعلیم نو ٹھکرایا ہے تا آئی ہوئی کامیابی نو اللہ نے واپس لے لے تو جب تک قوم خود اپنے وجود تے عمل نہ کرے انہیں کسے دے حق چ پلوتے کڈھڑ دی اجازت بولو نہیں ہے ساڈا اپنا عمل ہوندا نہیں تے حال اسا بڑی مچائی ہوتی ہے ملک تباہ ہو گیا برباد ہو گیا فلاح ہو گیا مہنگائی ہو گئی یوں ہویا فلاح ہویا اے جیڑا شکوہ کنا آدمی ہے خود اس نو اپنے گریبان جھانک کے ویکھنا چاہیدا ہے اے اللہ تیرے تے مسلط تائی کیتا ہے کیونکہ تیرے دل وچ میرے محمد دی شریعت دا حیا کوئی نہیں اس واسطے جدا بندہ خود محمد پاک دی شریعت دا عمل دا پابند ہوئے اللہ فرماتا ہے وہ عمل پیچھے کریندا ہے تے کامیابی دی بشارت میں اللہ پہلے سڑا چھوڑے دا اچھا آنکھ جو ایدی آنکھ تک کھل لے نا دوسرے نمبر تے لوگ آتے ہیں جیو کافر غالب آ گئے فلسطین تے بیت المقدس تے اللہ فرماتا ہے غالب اس وجہ تو آئے ہیں کیونکہ تواڈے عمل انہاں بنی اسرائیلیاں طرح بن گئے ہیں کیونکہ تواڈے دل دے اندر محمد دی شریعت دا حیا رہا ہی رہی تواڈے دل دے اندر قوت ایمان تے غیرت ایمان رہی نہیں ہے اللہ فرماندا کافر افراد تے بھروسہ کریندا ہے مومن ایمان تے بھروسہ کریندا ہے اس واسطے لفظ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین او بھاویں تھوڑے ہی ہو اللہ تے بھروسہ رکھو کامیابی اللہ خود نصیب فرما چھوڑے سی قوم تباہی اس وقت ہوندی ہے جدا افراد و اسباب تے بھروسہ رکھ دی ہے رب دی ذات تے امید نہیں ہوتی اس واسطے اللہ کریم نے اس قوم نو اللہ اور پھر مزے دی بات ہے 6 لاکھ افراد ہیں انہاں چوں صرف 2 بندیاں نے اس پیغمبر دی تائید کیتی ہے کتنے بندیاں نے 2 او ہو گئے تے 2 انبیاء ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام 4 بندے انہاں 4 بندیاں دی وجہ تو دھکے تھوڑے تا اللہ انہاں نو دیندہ ہی رہا تو انہوں میں اگے دسے ہیں سویرے نکلے نہا شاملے ہٹ کے خیمہ لامن لگے نہ تو وقت او وجہ آئی پئی ہوتی ہے
وہ آکھے نا یار اس اوتا خیمے پٹ کے سویرے نکلے ہیں وات ہٹ کے اٹھائیں یا کھلے اللہ دا یتی ہو نہ فی الارض 40 سال تک میں اللہ انہاں نو اٹھائیں دھکے تے تھڈے دیندا رہ گیا صرف کیا ہے انہاں دے دل وچ جذبہ جہاد نکل گیا اللہ فرماتا ہے اے دو میرے پیغمبر ہن تے دو انہاں دے اتباع کرنے والے ہن تاوی پیغمبر دے دل دے اندر قوم دا درد ویکھو جنگل جو آئی کھلا میدان آئی کچھ مفسرین کرام فرما دے ہیں کہ 3 فرسخ ایک فرسخ 3 میلاں دا ہوتا ہے کتنے میلاں دا 3 میل ہوئے تو ایک فرسخ بڑھتا ہے تے 3 فرسخ لمبا 9 فرسخ چوڑا ہائی او ایریا او رقبہ جس دے اندر 40 سال دھکے تھڈے کھاندے رہ گئے اللہ انہاں دی رہنمائی نہ فرمائی آخر کار وہ ہن صبح سویرے جنگل جو ہائی چٹیل میدان ہائی وہ صبح جو لے سفر کریں تو گرمی بھی بڑی شدید ہوئے اللہ فرماندہ ظللنا علیکم الغمام انہاں دو بندیاں دی وجہ تو یعنی انہاں میں اللہ دے پیغمبران دی وجہ تو پھر بھی میں اللہ کریم جدہ دھوپ ہووے تزللنا علیکم الغمام میں اللہ کریم انہاں دے اتے بدلہ دے سائے کر دیندا جدہ انہاں نو بھوک لگ گیا انزلنا علیکم المن والسلوى اللہ کریم والانہاں دے واسطے من تے سلوہ پکے پکائے بھی بھیج دیندا اللہ کریم نے والے ایک موقع تے اپنے پیغمبر نو فرمائے فلا تأس علی القوم الفاسقین اس فاسق قوم دے بارے میرا پیغمبر افسوس نہ کر مغموم نہ پریشان نہ اس وقت بھی انہوں من تے سلوہ دین دے پے تو تیری موجودگی دی وجہ تو انہوں کھوائیں دے پے اللہ کریم اس پیغمبر دا بھی انج حیا فرمائے کہ او بھی وچوے تے قوم تباہ و برباد ہوندی رہ جائے اللہ نے ویکھیا متا انہاں دے وچوں کوئی نہ بھوک مار دے وے کہ اس پیغمبر دی نحوست دی وجہ تو اللہ دا عذاب ہے اللہ نے انعامات انہاں دے اتے ساٹھ کے ثابت کر دیتا او جی میں بندہ آدھا ہے جاؤ کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سایاں دا منہ ہے اللہ فرماتا ہے ایسا اپنے پیغمبر دی عزت قدر کی تھی او چونکہ وچ موجود اس وجہ تو ایسا انہاں دے اتے بدلہ دے سائے بھی کر دیتے تے من تے سلوہ بھی انہاں نو دین دے رہ گئے آئے اس طرح جدا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے پیر تے ابو جال ملون بیت اللہ دا غلاب پکڑ کے کھلا دے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
رو رو کے کھلاتا ہے اللہ اے تیرا محمد تے تیرا قرآن اگر سچا بھی کیوں نہیں آئے اللہ میرے اتے پتھر دی بارش برسا دے یا مینوں دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے تاوی تیرے محمد تے تیرے قرآن نو میں مننا ہی کوئی نہیں ہے اللہ دے پیغمبر نے جدا چاچے دے اے الفاظ سڑے سونا پیغمبر روویں لگ گیا گئے تے زارو قطار رو دیاں فرمایا ہے اللہ میں تے دے حق ج پلوتا نہیں فرمایا تے جدا اے خود مگدہ کھلوتا ہے تا ہوڑتا اے دے اتے اپنا قہر تے عذاب نازل کر دے میں کیونکہ آپ جو منگدہ کھلا میں تا نہیں نہ پلوتا کیتا میں تا انج نہیں پلوتا کیتا جویں نوح پیغمبر نے اپنی قوم واسطے کیتا آئی اس اے آکھیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ میری اس قوم نو تباہ و برباد کر دے کیونکہ انکا انتظرهم یذلو عبادک اگر انانو تو چھوڑ دیتا تا انان دیاں نسلیں لوگانو تباہ و برباد کریں دیاں راسل اللہ دے پیغمبر نے پلوتا کیتا تے اس قوم تے عذاب آ گیا مگر اللہ دے پیغمبر محمد کریم نو خود سندا بھی پہ اللہ دا پیغمبر تے ابو جال خود پہ اللہ دا عذاب منگدا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ اتا خود کھلا منگدا ہے تیرا عذاب تا ہوڑ انو بچا کے کس وجہ تو کھلاری کھلوتا ہے مارے سنو تے تباہ و برباد کر اگو اللہ نے جواب دیتا ہے کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او میرا پیغمبر میں ادھے اتے عذاب تا مسلط کر دیواغا میرے اگے کوئی کم اوکھت مشکل کوئی نہیں ہے مگر میرے پیغمبر انت فیہم تو بھی وچوے تے اس قوم نو تباہ و برباد کر دے اتا پیغمبر دی توہین بے ادبی ہے لہذا اسا تیرے مونو دشمنانو تک کھواونا برداشت کر لینے ہے مگر اپنے پیغمبر دی دنیا تے بے ادبی میں اللہ نہیں ہوڑ دیندہ اسے واسطے اللہ دے دو پیغمبر ہن انہاں دی موجودگی دے اندر اللہ کریم انہاں دوتے بادلہ دا سایہ بھی کردہ رہے سویرے اٹھیں تے بٹیرے بھنے ہوئے انہاں دے خیمے دے ویچ چائے پائے ہوئے تے پھر صرف گوشت کھا کھا کے مطلب انہاں دی طبیعت کو چاٹ نہ ہو جاوے من مٹھے حلوے بھی اللہ انہاں نو پکا کے دیتا جتھے ہی ویکھو جڑے حلوہ چوکھا کھانا کھاونا لے ہوئے نہ انہیں سمجھا اے بنی اسرائیل دی نسل تے کھاندے زیادہ تسا ہو تے بدنام تسا مولویاں نو کیتا ہو انزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم اللہ فرماندہ ہے جدا اسونا دوتے اے انعامات فرمائے تے نالے فرمایا کھاؤ رب دی پاکیزہ روزی دیتی ہوئی وچوں مگر کھا کے ڈیکار نہ مرے آئے وشکرو للہ شکر بھی کہندہ ادا کرنا دو چیزاں دا اللہ نے ذکر فرمایا ایک طیبات دوسرا وشکرو
یعنی کھاونا بھی پاکے تے شکریہ بھی ادا کرنا ذات پاک دائے کھاونا بھی پاکے حرام دے نیڑے نہ جوے آئے ہڑ دسو رشوت حلال ہے یا حرام ہے سود حلال ہے یا حرام ہے کسے دا حق غصب کرنا حلال ہے یا حرام ہے ڈاکے والا مال حلال ہے یا حرام ہے چوری والا مال حلال ہے یا حرام ہے جھوٹ بول کے کمائی کرنا حلال ہے یا حرام ہے اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم انہوں ہی اللہ نے ایو حکم فرمایا امت محمد الرسول اللہ نو بھی اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اللہ فرماتا ہے او میرے محمد دے منن والے ہو تو سوی کھاونا ہے تا حلال تے طیب کھاونا ہے پاک کھاونا ہے حلال کھاونا ہے جویں جویں حلال تے پاک کھاندے ویسو تواڈے اندر ایک تا ایمان بھی پیدا ہو جاونا ہے دوسرا اس حلال کھاون دا فائدہ کے ہونا ہے تواڈے اندر ایمان دی غیرت پیدا ہو جانی ہے تواڈے اندر میرے محمد دی شریعت دی عمل والی سپرٹ تے مسرت پیدا ہو جانی ہے جدہ تواڈے اندر ایمان دی عزت تے غیرت پیدا ہو گئی یقیناً تواڈے عمل دے اندر بھی سنت محمد الرسول اللہ پیدا ہو جانی ہے جدہ تواڈا دل تے باہر تواڈا ایمان تے عمل ستھرا ہو گیا اس وقت بادشاہت بھی میں اللہ تواڈے ہاتھ دے دینی ہے تانوں عزت میں اللہ دے دینی ہے اس وجہ تو اس قوم بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم میں اللہ دا دتا ہویا کھاؤ تے اس کھاتے نو جے حلال کرنا ہے واشکروا للہ شکر کوئی ادا کرو بولو اے یارویں اللہ دا شکر پہ ادا ہو اے دیتا کا ہے ہوں بلے دے رہے یار یہ دودھ کہے دیتا ہے اللہ دیتا ہے روٹی روزی دیونا لکوڑے تے کل خانی اللہ دے نا دیئے ختم اللہ دے نا دے نظرانی آزام یہ پیسہ رب دیتا ہے تے چادرہ مویا دیا قبرہ تے پہ چڑھے دائے اللہ فرماتا جدا قوم دے دل چوں اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی اہمیت ختم ہو جائے او انہیں ٹکرا مرندی تباہ ہو سکتی ہے کدی ایسی قوم نو اللہ عروج نصیب نہیں فرمائے انہیں نہیں فرمائندہ جی اس قوم نو اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا 40 سنتن یتیہون فی الارض 40 سال تک انہیں متھا رگڑیندے رہ گئے انہوں اللہ مڈو اپنے گھر دا راہ ویکھڑا ہی نصیب نہ فرما رلتے تے تباہ و برباد ہو 40 سال دا عرصہ کو تھوڑا جی آتے ہے نہیں یہ 2 سال کرونے دے آئیں تو تیرے میرے بکار نکلیں کہ نہیں نکلیں انجھے سمجھو انہاں دے واسطے تھا 40 سال آئی مگر اے ہے بے انہاں دے وچ چونکہ اللہ دا پیغمبر ہے اس دی عزت تے قدر کرے دے ہو یا اللہ کریم نے مان سلوہ اتو اتار کے انہوں کھوائندہ رہا ہون ساڑھے وے تا پیغمبر ہے کوئی نہ اس واسطے بھاوے 2023 تک بھی لہرہ اٹھیں دیا روین انہیں بوک تو لیرہ ہی کھان دے رسا ہے انہیں سمجھو ساڑھے اتے خدا دا عذاب آیا ہے خدا دا قہر آیا ہے جدا قوم دے دل چو پیغمبر دی شریعت دا حیا ختم ہوندہ ہے اس وقت اج دے عذاب اللہ اسے قوم تے مسلط فرما چلا مت سمجھو کہ بیماری ہے بیماری دی حقیقت ہوئے یا نہ ہوئے مسلم قوم واسطے اے اللہ دے عذاب مسلط ہو چکا ہے وہ دی واحد علاج یہی ہے کہ بندہ توبہ کرے اور رجوع کہیں دے نال کرے
بولو اللہ راحت کرے۔ ویکسیناں نال اے عذاب نہیں ٹل دے، ویکسین تسا باویں 10 ویری لوا لو، اے چھکا تانوں چڑھیا ہی رہنا ہے، اے نہیں لاندا۔ بھائیو اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، سوہڑے محمد معصوم دی سیرت تے سنت تے عمل کرو، اس تو بڑا علاج رب دے قرآن نے اور کوئی نہیں دسیا۔ اے ایکو علاج ہے کہ محمد دے وفادار بن جاؤ، سوہڑے محبوب محمد معصوم دی سیرت اور سنت تے عمل کریں دے ویسو اللہ ساریاں بیماریاں دور کر کے برکات دا نزول فرما چھوڑے سے، مگر اس پاسے ساڑی توجہ کوئی نہیں۔ زہری اسباب در متوجہ ہیں، جیڑا علاج 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن دس دیتا ہے، اس پاسے توجہ کوئی نہیں۔ اج ویکھ لو اس قوم نو آکھے آئی بھی وڑو تے اللہ دے گھر نو آزاد کراؤ، یہ حکم آئی نا، ادخلوا الارض المقدسہ، رب دے گھر نو آزاد کراؤ، او جہاد نال انہاں کراونا ہے تے خدا دے گھر نو اج کرونے نے خود بخود آزاد کرا لیا۔ مسلمان آدمی مسجد دے اندر آون نو تیار نہیں ہے، جس مسجد دی اہمیت ویکھو کہ لکھاں دی آبادی نو فرمایا اللہ نے جاؤ پہلے میں رب دے گھر نو آزاد کراؤ، تسا کرے سو بارکنا فیہا، میں اللہ دیا برکتاں تواڈے اوتے وسل لگ وئی سے۔ مگر اس قوم نے آکھیا سعود دے بولو خدا دے گھر دی اہمیت ختم ہوئی ہے، اللہ نے انہاں نو 40 سال بھوک تے ننگے اوتے انہاں دے مسلط کر دیتا، کپڑے ہن پھٹ گئے، جداں ودے جنگل چہان کیڑا لباس ہے جڑا ہکو پا کے بندہ 40 سال گزارا کر لے، کپڑے ختم ہو گئے انہاں دے، ننگ دھڑنگ ودے ہیں، اللہ نے انہاں نو اتنا بے عزت دنیا تے کیتا ہے، انہاں نو وکھایا ہے، جیڑا ساڈا مقابلہ کرے اسا انہاں دا دنیا تے اے حشر کر کے وکھا دے دے۔ اللہ نے انجے نہیں بنی اسرائیل دے حالات و واقعات قرآن دے اندر بیان فرمائے بے صرف امت محمدیہ سن کے تے ذہن فریش کریں دی رہ جائے، اللہ نے انہاں دے حالات و واقعات بطور عبرت دے اس امت دے سامنے پیش فرمائے کہ تسا بھی اگر ای ہو جائے کرداراں دوتے اتر آئے ہوئے تا تواڈا حشر بھی میں اللہ انجے کرنا ہے جویں اس قوم دا فرمائے۔ اللہ شاءاللہ سانو ای ہو جائے عذابہ تو اللہ محفوظ فرمائے۔ بھائیو اپنے اندر تبدیلی لائے، کسے نو برا بھلا آکھڑ دی بجائے کم از کم مسلمان اپنے گریبان دے اندر ضرور ایک دفعہ جھانک کے ویکھنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنے اندر محمد کی سیرت سنت والا عمل پیدا کرو، زندگی گزر دی پئی ہے، اس سٹیج تے تانوں پٹ پٹ مویا ہے کہ محمد دے چہرے دا حیا کرو، مگر اج تک کسے اندر اس چیز دا احساس نہیں پیدا۔ اس وچ مولوی دا قصور ہے، مولوی تو تانوں دسیا اور عمل تسا کرنا ہے، جی عمل تسا نہ کرو تو اس دے اندر علماء دا قصور نہیں ہے۔ ساڈا کم ہے تہاڈی رہنمائی کرنا، البتہ رہنمائی اونج کرنا جویں خود رب دے قرآن نے فرمائی ہے۔ اپنی طرفوں اگر میں کراں تو میرے تو وڈا ظالم انسان کوئی نہیں، اپنی طرفوں میں اگر شریعت محمد الرسول اللہ دے اندر اپنے اقوال تے اعمال نو گھسیڑ دیواں میرے تو وڈا بے حیا دنیا تے کوئی نہیں، میرے تو وڈا گمراہ کوئی نہیں۔ تے جدوں تواڈے سامنے رب دے قرآن نو کھول کے دسیا جائے اس وقت سنن لگیا اے نہ سمجھیا کرو ایک کلیم اللہ بیٹھا گل کردا ہے،
اے سمجھیا کرو کہ اے رہنمائی ساڈی خود رب دے قرآن نے فرمائی. ہاں بولن والا میں ہوتا مگر پچھو مینوں بلواون والا رب دا قرآن ہوتا ہے. رب دے قرآن دا حیا کرو، چھوڑو تمام مذاہب دے فرقے آرو. اللہ دے قرآن نے سب تو بڑی بنیادی بیماری یہ دسی ہے کہ جدا قوم دے دل چوں پیغمبر دی شریعت دی اہمیت ختم ہو جاندی ہے، اس قوم نو اللہ انجے تباہ و برباد کردہ جویں اس قوم نو اللہ نے فرمایا. عمل والے پاس ایسا ویندے نہیں. البتہ اے سوچ لینے کلمہ تا سوڑے محمد پاک دا پڑھے ایسے ہن اسا امتی محمد پاک دے بن گئے. اللہ دی قسم ہی نے میری گل نال اتفاق کرو تے بھاوے نہ کرو، میں ذمہ واری نال کہہ رہا میری دسی ہوئی آج دی گل تے عمل تسا چ کرو. اگر دن قیامت دے خدا تانوں پکڑیا میں ذمہ وار. اللہ دی قسم ہے کلمہ پڑھن نال محمد دا امتی بندہ نہیں بڑھدا. امتی بننا ہی ترائے کم اپنی زندگی دے اندر پیدا فرما. اللہ دا قرآن فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، سب تو پہلے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر. کہ کر بولو وَيَخْشَ اللَّهَ، تے دل وچ ہمیشہ خوف رکھ تے کیڑی ذات دا رکھ. بولو تیسرا کم یتقی ہے، اللہ دا حرام کولو بچون فاولائک هم الفائزون. مینوں رب ہوور دی قسم ہے تو اتھے ہی کامیاب ہے، اگا ہی کامیاب ہے. ایک قرآن دا فیصلہ ہے. صرف کلمہ پڑھنے نال محمد دا امتی بولو نہیں بڑھتا. کوئی ملا تانوں اگر آتا ہے دھوکہ دیندا ہے، کوئی ملا اگر تانوں آتا ہے کلمہ پڑھنے نال محمد دا امتی ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سری رب دے قرآن دے خلاف کرتا ہے. ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی محمد دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھیا مر گیا. اللہ سپیشل آکھیا میرا سونا اے بے حیا کافر آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لهم. اس کافر دا 70 واری بھی جنازہ تو پڑھے چا لن یغفر اللہ، اس کافر نو میں اللہ مٹھوں معاف. کلمہ تو اسی پڑھیا. کلمہ پڑھنے نال محمد دا امتی نہیں بڑھ. امتی بنن واسطے کتنے کمہ دی ضرورت ہے بولو. 18واں پارہ نے سورت نور جس دی میں آیت پڑھ کے تانوں محمد دے امتی ہون دا ثبوت دیتا ہے. ونجو اپنے مولوی دے سامنے کھولو انہاں نوں 18واں پارہ سورت نور کھول کے دکھاؤ. اللہ فرماتا ہے جب تک دے اندر اترائے کم نہ ہوون اس وقت تک میرے محمد دی امت دا فرد نہیں ہو. اس اصول نو اپناؤ. صرف کلمے دیاں تسبیحاں نہ گھمکائی رکھو. گنڈی تو اتو اتو لا الہ تے تلے اللہ اللہ. انج نہ ہوئے جو ہاتھ کار وال تے دل دو پلیسیاں نہیں سوڑے محمد دی سونی شریعت ایک کوئی رنگ ہے. تاں اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ. اچھے تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک داڑھی دا حیا کرے سو اپنی دا میں تو الحمدللہ رکھائی جو ادا نا اپنی دا کرے اے ذہن چو کٹ چھوڑو. اج کل ایسیاں افواہیں گھل رہی ہیں. اللہ دی قسم نے لوگ کفر نو اسلام بنائیں جا رہا ہے. ہوندا کفر ہے تے لوگوں دے سامنے کے پیش کریں دیں اے کیا ہے؟ اسلام ہے.
اگر کوئی مولوی پیر بہت بڑا عالم داڑھی منائندہ ہے تو یہ کیا مطلب شریعت تبدیل ہو گئی ہے؟ اسے تیرے شک دا ازالہ اللہ پہلے قرآن وچ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مولوی پیر گدی نشین تینوں داڑھی منا نظر آوے تو اس نو آئیڈیل نہیں بناونا کہ پیر صاحب ری جو منائی ودن میں بھی کوئی حرج نہیں، علامہ صاحب جو منائی ودن تا کوئی حرج نہیں۔ اللہ فرماتا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیری زندگی دا بہترین بے مثال نمونہ ہے تو میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ مولوی تے پیر نو اہمیت نہ دے، تیرے سامنے ہوئے تو صورت محمد الرسول اللہ ہوئے۔ اگر تو تے میں اس چیز تے ایمان رکھ لئیے پھر کدی بھی کوئی دنیا دا مولوی تے پیر تینوں گمراہ کر سکدا نہیں ہے۔ پھر لوگ کیا آتے ہیں جی آخر ساڑھے کول تا دین انعام علماء کو لی پہنچے ہے نا، انجھے نہیں آتے ساڑھے تک دین کتھو اپڑے ہے، ہون بلیندے نہیں اگے پیچھے آدھے ضرور ہے۔ میاں سا مولویاں تو بغیر تک کہیں کام دینا ہویا سا، ساڑھے تک تا دین انہا مولویاں پہنچایا ہے۔ مگر کدی یہ ذہن چ سوچے ہی جنہ مولویاں نو اپنے دین دا اللہ نے وارث بنایا او مولوی ہوندے کیڑے ہیں؟ کدی یہ سوچے یارویں کھاون والے مولوی نہیں ہوندے؟ جیڑے مولویاں دے ذریعے اللہ تیرے تک دین پہنچایا ہے انہاں مولویاں دا ذکر بھی خود اللہ دے قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن پہ آتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء او ہوندے جنہاں دے دل چ وسن والا کون ہوئے؟ اللہ وڈ کیتی کہ نہیں کیتی؟ ہن جڑا یارویں کھاون والا او دے دل چ خوف خدا ہے کہ کوئی نہ؟ جیڑا کل خانیاں تے تیجیاں تے ساتیاں تے گیا کھلا ہے او دے دل دے اندر خوف خدا ہے کہ کوئی نہ؟ بولنا جیڑا تویزاں لی دکان کھولی بیٹھا ہے او دے دل دے اندر خوف خدا ہے کہ کوئی نہ؟ جیڑا قبراں دے اتے ڈٹھا پہ ہے او بھاویں سیدی کیوں نہ ہوئے او دے دل دے اندر خوف خدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن کیا پیا فرمائندہ ہے؟ جنہ لوگاں دے دل دے اندر خوف خدا ہے یو جے لوگاں واسطے میں اللہ نے بشارت دا جڑا ذکر فرمایا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت، جنہ بندیاں دے دل دے اندر بن دیکھے رب دا ڈر تے خوف پیدا ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے او اتھے دنیا تے بھی ودے او دے لہم مغفرہ، میں انہاں نو موتی اس ویلے دیندا ہونا جداں گناہاں کولوں میں اللہ پاک کر چھوڑیندا۔ ہن اے ونڈ اللہ کیتی، یہ میں تو نہیں کیتی، یہ اللہ مولویاں دی ونڈ بھی انجے کیتی ہے۔ اور پھر مزے دی گل ہے اولیاء اللہ دی بھی اللہ خود ونڈ کیتی ہے، کیونکہ دو ہی طبقے ہیں نا دین دے ٹھیکیدار، علماء یا اولیاء، اور دو ہی ہیں نا، بول دے نہیں پہ یار، یا علماء ہیں یا اللہ دے ولی ہیں، اولیاء ہیں یا علماء ہیں۔ ہن اے دو طبقے بے ایمان ہو جاویں انہیں سمجھو دنیا تے پھر خدا دا دین نہیں ہے، ختم۔ اللہ خود فرمایا
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ دو طبقے، علماء تے پیر. کتنے؟ علماء اور پیر. اس واسطے اللہ دے قرآن نے اتھے علماء دا ونڈ کر کے رب دے قرآن نے فرمایا اللہ تیریاں نظران دے اندر ولی کون ہوندا ہے؟ ہونے پہ بولے دے یہ وانڈ بھی کہیں کیتی ہے رب دے قرآن نے. اللہ مجھو ننگے بھنگ دے دورے سوٹے ملنے ملن والے، شراب پیون والے، مسلمان دیاں دھیاں دیاں عزتاں برباد کرنے والے، اللہ اے بھی تیرے ولی ہیں کے نہیں، اے بھی تیرے ولی ہیں کے نہیں. اللہ فرماندا ہے آؤ تانوں دساں ولی انج دے ہوندے ہیں جویں 7 نوجوان گھر چھوڑ کے غار دے اندر ستے پے انہاں ستیاں پیاں ولیاں دے پاسے بھی میں اللہ آپ پرتیندا رہ گیا. انج دے ولی ہوندے جنہ ولیاں دی چوکھٹ تے کتا بھی بہ جائے او دے بانو ہی میں اللہ قرآن بنا چھوڑیندا اللہ. حتیٰ کہ اللہ نے ولی دی تقسیم کر دیتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، جن دے دل دے اندر میرے قرآن تے صاحب قرآن میرے محمد دا حیا پیدا ہو گیا. او میرا ولی ہے تے میں اللہ اس دا ولی، میں اللہ اس دا ولی تے جیڑا انج دا ولی ہوئے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جیندے دل دے اندر میرے قرآن تے میرے محمد دی سنت والا ایمان تے عمل موجود ہوئے اللہ فرماندا اولیاء اللہ بھاویں قوم دا چورا تے موچی تے مسلی بھی کیوں نہ ہوئے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میری نظر چے میں رب دا ولی. کیا ہے یہ جڑا بھنگ بیٹھا پیندا ہے اے بھی سوڑے محمد دے دین نال تعلق ہے؟ بول تو صحیح یار. شراب جڑا ٹن ہویا بیٹھا ہے جس نو تیری میری دھی تے بہن دی عزت تے شرم و حیا ہی نہیں. یہ پیر نہیں خنزیر ہے، پیر وہ ہے جڑا چلتا زمین تے ودا ہے او دی جتیاں دی کھسکاہٹ بھی رب نے عرش برین تے پہنچا چھوڑا. وہ بھاوے حبش دا ہے رنگ کالا ہے چچری زبان آلا ہے مگر ایک دے سرداران نے آکھیا اے چچرا جیا بندہ ہے نکمہ کمی ہے حقیر ہے اس نو اذان نہیں دیونی چاہی دی. کافرہ نے اللہ دے پیغمبر دی خدمت اجبان علی پیر دی توہین کی تھی. انہاں آکھے اے اذان نہ دے اے فصاحت نال اذان نہیں دیتا نالے اے پتہ نہیں کتھو دا ہے اے دے کوئی قوم قبیلے خاندان دا بھی نہیں پتا. اے مؤذن رسول کی میں ہو سکتا کوئی اور ہونا چاہیے. ایک روایت دے اندر اے آندا ہے اللہ نے سونے محمد معصوم نو فرمایا میرا سونا جب تک بلال نہ اذان دے سی او توڑی مسور جی نہیں چڑھن دے دا.
اے او بلال ہے محمد دی وفات دے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک قلعہ فتح فرمایا، ایک شہر فتح فرمایا، جڑے ہن مجاہدین اسلام انہوں نے آکھیا حضرت امیر المومنین الحمدللہ اللہ دی ذات دا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے سانو بڑی ریاست فتح کرنے دا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یار اس خوشی دے اندر جو تہاڈا من چاہندا ہے آج وہ چیز پکا کے مجاہدین نو کھوائی دے۔ دسو کیا چاہتے ہو؟ توجہ ہے، سب مجاہدین نے متفق کا فیصلہ یہ فرمایا یا امیر المومنین سانو دنیا دی کسی چیز دی ضرورت نہیں، ساڑی فرمائش اے ہے کہ عصر دی نماز دا ٹائم ہونے والا ہے، بلال نو آکھو اوہا اذان سڑا ہے جڑی محمد دے دورے سڑائی دا۔ فتح دی خوشی دے اندر انہاں فرمایا بلال اذان دے وے۔ حضرت بلال نے جدہ اذان دیتی صحابہ کرام آدھن حضرت عمر فاروق سن کے اتنے روئے کہ ہچکی پت گئی محمد الرسول اللہ دے غلام تے، او ویلا یاد آ گیا۔ اس واسطے بلال نے آکھا حضرت میں معذرت کر رہا، میں اذان نہیں دیتا، چونکہ وہ وقت دے خلیفہ ہن، امیر المؤمنین ہن، مسلمانہ دے امیر دی اطاعت ضروری ہے، دین دا حصہ ہے۔ اس وقت انہوں نے اصرار کیتا نہیں یار اذان سنا۔ آخر کار حضرت عمر فاروق نے پوچھا وجہ کیا ہے، اذان کیوں نہیں سڑائی دا؟ وہ آخر لگا جدہ محمد دی زندگی دے اندر میں اذان دیندا ہم، جدہ ایتھے پہنچا ہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو میں ادو منہ پھیر لیندا ہم، منہ وی تے انگل وی محمد وال کردا ہم، ادو ادم اشہدو ادو میں اشارہ بھی محمد وال کردا ہم، مگر ہوڑ ایک کلمے تے ہن مگر اشارے علی جاہ دنیا تے نہیں رہی، لہذا ہوڑ اشارہ میں کہیں دے علی پاس ہے کرا، لہذا اس وجہ تو نہیں دیندہ۔ اے ہن ولی، اے ہن پیر جنہ دی عزت تے قدر اللہ دعا جہانہ دے اندر دھمہ پا چھوڑی آئے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، اے ہن اللہ دے ولی انہاں دوتے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں نو ڈر تے غم کرنے دی ضرورت نہیں، انہاں نو میں اللہ بغیر حساب دے ہسدیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما چھوڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت بلال مدینہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسے نے جا کے دسیا حضرت بلال تو مدینہ چھوڑی ویندا ہے، وقت دا خلیفہ ہے، وقت دا حاکم ہے، جو ہی خبر ملی ہے کسے نوکر یا غلام نو نہیں آکھیا وانجو نو ساڑ لیا، خود صدیق اکبر دوڑ کے گائے بلال دی خدمات ہے، ویندے جو پے ہن سامان رخت بند کے اگو صدیق اکبر اگو سامنے آئے، آکے او دے دوویں کندھیاں تے اگو انج ہاتھ رکھ کے انہوں جھلے ہونے تے فرمایا سیدنا بلال، کہ فرمایا بولو تو صحیح یار، سیدنا بلال، حالانکہ بلال حبشی ہے، قوم دا کیا ہے، بولو یار حبشی ہے، مگر صدیق اکبر ان کے آتا ہے سیدنا، تیرے پیران دے سید ہونا تو مشکوک ہے، مگر بلال دا سید ہونا لوے لیک ہے، مگر سید قوم نہیں ہے، قوم تو حبش ہے، مگر صدیقوں نے آدھا سیدنا، اے ہمارے سردار، حالانکہ مسلمانہ دا منتخب کردہ سردار ابو بکر صدیق ہے،
مگر صدیق بلال نو پہ آتا سیدنا. کیا مطلب؟ جیڑی تینو اللہ نے عزت تے رفت دیتی ہے وہ عزت تے رفت اللہ نے صدیق نو بھی نصیب نہیں فرمائی. اے شرف اللہ تینو دیتا آ کے تینو اللہ نے مؤذن رسول اللہ بڑا چھوڑیا. صدیق اکبر نے فرمایا یار اے سردار ایک گل ذہن وچ رکھے، جس بلال نو صدیق اکبر سید پہ آتا ہے پتہ ہے امیہ بن خلف کولو پیسے بھر کے بلال نو آزاد کرواون والا ہی صدیق اکبر ہے. امیہ بن خلف دا اے خرید ہویا غلام آئی بلال، مگر اس دے سینے دوتے پتھر پہ کٹی دے ہن. اچانک صدیق اکبر پہ گزر دے ہن تے بلال پتھر کھا کے بھی پیادا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. چلے گئے امیہ دے کول، انہوں آکھے نے بھی کچھ خوف خدا کر، اس بیچارے غلام نو کیوں مار رہے ہیں؟ لمبا چوڑا قصہ ہے. صدیق اکبر نے آکھا مانگ کے منگنا چاہنا ہے، میں تیرے کلوے خریدنا چاہنا. او چکے ہیں نا کافر، مال دا ہرس زیادہ ہوندا کافر دے دل وچ. اس آکھیا 300 دینار بھی گھنساں فلاں نام دا جیڑا تیرا غلام ہے او بھی دے تا تینو بلال میں دے سا. صدیق اکبر نے فوراً 300 دینار بھی دے دیتے، غلام بھی دے دیتا، بلال نو آزاد کرا کے لے آئے. اور چونکہ پیسے تو صدیق اکبر بھرے ہیں، امیہ دی غلامی چو نکلیا تو صدیق دی غلامی چ آ گیا، مگر غلامی چ نہیں رکھیا، فوراً اتھو خرید کر کے آئے، سوڑے محمد دی خدمت چ لے آئے. اتھے آ کے اللہ دے پیغمبر نو کہندے ہیں یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ بلال نو میں اللہ دی رضا واسطے آزاد فرما چھوڑیا. اپنے زر خرید غلام نو پہ آدھا سیدنا، اپنے زر خرید غلام نو کے آنکھیں آئے سیدنا اے ہمارے سردار. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ دے نزدیک ولی او ہوندا ہے جس دے اندر شاہد قرآن ہوئے باہر شاہد سنت محمد رسول اللہ. بھانگ پیون والے ولی بولو اللہ شاء اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين أنعم مرتضى واصطفى واجتبى لهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال. الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق أجمل الخلق وأكمل الكائنات. حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله وحدوا الله فروا إلى الله أنيبوا إلى ربكم أخبتوا لربكم أسلموا لله أخبتوا إلى ربكم اسجدوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا واشكروا لله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. برابر رکھو، موبائل بھی بند کر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن صلی اللہ محمد علیہ رسول وسلم. الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت قامه الصلاة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام